احسن اقبال صاحب اور ان کی جو منسٹری ہے اس کا بہت شکریہ. جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. تو کیونکہ یہ برسی کا فنکشن ہے, ورنہ میں ان کے لیے آپ سے تانیہ نہیں بجواتا. کیونکہ ضیاء الدین صاحب جو ہیں, جب ہم صحافت میں آئے تھے بہت سال پہلے, تو جو لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے نا کہ یار یہ ہمارا رول ماڈل ہے یا ہمیں اس جیسا بننا چاہیے, ان میں ایک ضیاء الدین صاحب بھی تھے. وہ کوئی بہت زیادہ اپنی ہائی پروفائل نہیں رکھتے تھے, بڑی وہ لو پروفائل میں رہتے تھے, لیکن ہم ان کی جو خبریں پڑھتے تھے, جیسا کہ بتایا گیا آپ کو, ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی جو 3 بڑے انگریزی اخبارات ہیں, ڈان, دی نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون, تینوں کے ساتھ ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ بستا رہے, اور ان تینوں کے ساتھ کم از کم 2 کے ساتھ انہوں نے رپورٹر کی حیثیت میں بھی کام کیا. بیورو چیف تھے پہلے وہ دی نیوز کے اور ڈان کے, پھر وہ ان کے ایڈیٹر بھی بن گئے. تو میں ان کی جو پروفیشنل انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو پروفیشنل سکلز ہیں اس کا یعنی شاید ایسے ہوں کہ یہ جو منسٹری ہے جہاں پہ آج ان کا فنکشن ہو رہا ہے ان کی یاد میں, تو اس منسٹری میں میں بھی ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ کیو بلاک میں جو منسٹری آف فائنانس ہے وہاں پہ بھی ہم آیا جایا کرتے تھے. تو ان کی ایک کوالٹی ہوتی تھی کہ ہم نوٹس لیتے تھے, اور ضیاء الدین صاحب عام طور پہ وہ نوٹس نہیں لیتے تھے, وہ بلکہ ان کو تمام چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی تھی, فیکٹس فگرز ان کو سارے یاد ہوتے تھے. اور کبھی بریفنگ دینے والے منسٹر صاحب یا کوئی ہائی آفیشل جو ہے وہ فگرز, جب آپ کو پتہ نا ہم کہتے ہیں جگلری آف فگرز, اعداد و شمار کی ہیرا پھیری, تو اس طرح ہوتا تھا, کئی دفعہ ہوا, تو ضیاء الدین صاحب پکڑ لیتے تھے کہ یہ فگر ایسے نہیں ہے آپ نے جو بتائی ہے, یہ ایسے نہیں ہے ایسے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ ضیاء الدین صاحب جو ہے نا وہ ان کو ہر چیز کا پلاننگ اور اکانومی اور منسٹری آف فائنانس, یہ ان کی اسپیشلٹی تھی, ان کو سب پتہ ہوتا تھا. تو لیکن جو سب سے زیادہ مجھے ان کی جو سیاسی بصیرت تھی اس سے میں امپریس اس طرح ہوا. یہ بات اب میں کوئی جو بتانے لگا یہ کوئی راز نہیں ہے, اس لیے کہ میں اس کو 1-2 دفعہ ملفوف انداز میں بتا بھی چکا ہوں. تو میں نے کہا آج ایک ہماری حکومت پاکستان کا ادارہ ہے, تو اب اگر اس نے ضیاء الدین صاحب کی یاد میں ہمیں بلا لیا تو یہاں پہ کچھ چیزیں کھول کے بیان کریں. اگر ضیاء الدین صاحب کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے تو جنوری 1999, اگر آپ کو یاد ہو, جنوری 1999 جنوری میں رمضان کا مہینہ تھا. وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف. جنوری 1999 کراچا صاحب. تو آرمی چیف نے ہمیں افطار پہ بلایا, لیکن ٹائم تھا وہ بہت ذرا ارلی, افطار کا ٹائم بہت ارلی تھا, 2 گھنٹے پہلے بلا لیا. تو وہاں جب میں پہنچا تو میں ایک اردو اخبار کا ایڈیٹر تھا, ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ انگریزی اخبار کے ایڈیٹر تھے, ایک وہاں پہ طارق وارسی صاحب تھے, اور ایک ہمارے اور بزرگ ہیں سعود ظاہر صاحب, وہ بھی تھے وہاں. تو ہم 4-5 لوگ تھے. تو وہاں پہ آرمی چیف نے جنرل عزیز ان کو بلایا ہوا تھا, اور انہوں نے ایک دیوار پہ نقشہ لگایا ہوا تھا, تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دینی شروع کر دی کہ اگر ہم یہ والی روڈ بند کر دیں اور اس پہاڑی پہ قبضہ کر لیں تو ایسے ہو جائے, تو ایسے ہو جائے, تو 3 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو میں تو سیدھی سی بات ہے, میں بڑا آئی واز تھرلڈ. میں نے کہا اچھا سر آپ 3 دن میں کشمیر آزاد کرا لیں گے؟ میں نے کہا ہاں جی, یہ نواز شریف صاحب ہمیں اجازت دے دیں, ہم نے یہ بات 3-4 چوٹیوں پہ قبضہ کرنا ہے, 5-6 سڑکیں بلاک کرنی ہے, کشمیر آزاد ہو جائے گا. میں نے کہا جی وہ تو بڑی زبردست بات ہے. ضیاء الدین صاحب بالکل میرے ساتھ بیٹھے تھے جس طرح, انہوں نے مجھے نیچے سے ٹھوٹا مارا, چپ کر گیا. تو وہ بریفنگ جاری ہے. تو وہ بریفنگ دراصل کارگل پلان کے بارے میں تھی, یعنی کہ وہ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم یہ کر چکے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ اگر ہم یہ کر دیں. تو پھر جب دوبارہ بات ہوئی تو اب کیونکہ میں ایک دفعہ اس کے بارے میں ذرا پسندیدگی کا جیسچر دے چکا تھا, تو وہ مشرف صاحب بار بار میری طرف دیکھتے تھے. تو پھر کیا خیال ہے آپ کو؟ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے. ضیاء الدین صاحب نے پھر جسے ٹھوٹا مارا مجھے, چپ کر.
اب میں نے تھوڑا مائنڈ بھی کیا, وہ میرے بزرگ بھی تھے, میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا تھا, وہ مجھے ٹوک بھی نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کو حامد میر کو کیا سمجھاؤں, تو میں اس کو پورا سمجھاؤں جو بریفنگ دے رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے جنرل صاحب, آپ ہمیشہ پاکستانی قوم کو فتح کر سکتے ہیں, آپ کشمیر کو فتح نہیں کر سکتے. اور میں نے ان کی شکل دیکھی تو اب وہ جنرل صاحب غصے میں آ گئے. تو جنرل صاحب نے اس کے بعد لکا گھما گھما کے لہرا لہرا کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی. تو ضیاء الدین صاحب نے کاؤنٹر آرگومنٹ شروع کر دیے. کاؤنٹر آرگومنٹ جب کرنے شروع کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, تو میں ضیاء الدین صاحب کے ساتھ مل گیا. وہ لاجک سے بات کر رہے تھے, کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے ہاں جی آپ بتائیں, تو میں کہتا تھا نہیں یہ. تو 1.5-2 ہفتے گزرے تو خبریں آنی شروع ہو گئی, اور پھر پتہ چلا جی کہ کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو مئی جون جولائی میں آپ کو پتہ ہے کرائسس کریٹ ہو گیا. تو وہ ایگزیکٹلی وہی سچویشن تھی جو ضیاء الدین صاحب نے وہاں پہ اپنے سوالات کی صورت میں ان کو پیش کی تھی. تو اس کے بعد پھر مشرف صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ان سے ناراض ہی رہے, کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ 2006 سے 2009 تک وہ لندن میں کورسپونڈنٹ تھے ایک انگریزی اخبار کی. تو وہاں پہ مشرف صاحب ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ان کے بارے میں ایک پریس بریفنگ میں بہت ہی سخت نہیں, انتہائی قابل مذمت ریمارکس ان کے بارے میں دیے, جس میں پھر ہم نے مبارک زیب صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں بڑے مظاہرے کیے تھے پرویز مشرف کے خلاف کہ جس نے ضیاء الدین صاحب کے بارے میں یہ بات کیوں کیا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا اخبار کی پیشانی پہ لکھنا اور بات ہے, اور اس کے سامنے بیٹھ کے واقعی اس کو کہنا یہ اور بات ہے. تو جب جابر سلطان جو ہے وہ ان کو اپنے ایک منصوبے کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, تو انہوں نے جس ہمت, حوصلے اور جرأت کے ساتھ اس کو چیلنج کیا اس کے سامنے بیٹھ کے, تو اس سے پھر جو ہے وہ ہمیں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تحریک ملی, اور پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ کچھ میرا خیال ہے اس کے 8-10 مہینے کے بعد اکتوبر 99 میں انہوں نے کو کر دیا, اور پھر ضیاء الدین صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ایک طرح کا معاشرہ لگ گیا, لیکن اس کے باوجود وہ جو ہیں جہاں بھی ان کو موقع ملتا تھا ان سے اسی لب و لہجے میں وہ بات کرتے تھے. تو اس لیے ضیاء الدین صاحب جیسے جو صحافی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یہ بات کہنے کی نہیں, یہ تو میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ضیاء الدین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے وقت کا جو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کو پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی اس کو چیلنج کیا, لیکن ایک جو ان کی خواہش تھی وہ ہم پوری نہیں کر سکے. میں ضیاء الدین صاحب کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ اتنا وقت گزرا ہے, لیکن لمبی بات نہیں کروں گا. ایک ان کی آخری خواہش پوری نہیں ہوئی, اور وہ میں ضرور اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان کی آخری خواہش یہ تھی ضیاء الدین صاحب کی کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بہت سے گروپس جو ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں. اچھا, میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ یہ آپ اتنا ڈیفیکلٹ کام یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس اس کا ایک پورا ایک ان کے پاس ریزننگ تھی.